بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ ہماری جو تفسیر چل رہی تھی سورۃ الحاقہ سے ہے. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 30 پر 8 سے کیا آج ہماری تفسیر ہے. آیت نمبر 30 پر 8 سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. دیکھیے آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ مطلب دنیا میں جو بھی چیز ہے جو ہم کو دکھتا ہے اس کی بھی اللہ قسم کھاتے ہیں, جو ہم کو نہیں دکھتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ جو بھی چیز دنیا میں ہے تمام کے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا اللہ کی جانب سے ہے, یہ قرآن اللہ کے جانب سے ہے. کیونکہ جو مشرکین جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ محمد کیا ہے, شاعر ہے, یہ محمد شعر و شاعری کرتا ہے, یہ قرآن نہیں ہے شعر و شاعری ہے. اور مشرکین کیا بولتے تھے, یہ تو محمد جو ہے نا جادوگر ہے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اس طرح بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے. دوسری بات اللہ نے ان آیتوں میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات گھڑتا ہے, بولتا ہے کہ اللہ نے فرمایا, جبکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, مطلب دین میں نئی بات گھڑ کر کیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت کرتا ہے, بولتا ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا, جبکہ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. مطلب دین میں نئی نئی باتیں گھڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اسے اپنے دائیں ہاتھ سے مطلب اسے پکڑ لیں گے اور اس کے رگ کو جو ہے نا شہرت جو ہے نا جس سے انسان کی وہ کاٹنے سے انسان کی روح چل جاتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے موت دے دیں گے اگر کوئی دین میں کوئی نئی باتیں ایڈ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے کسی کافر کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ کو. جب اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے کسی کافر کو کوئی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں روک سکتا. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا متقیوں کے لیے نصیحت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون جھٹلانے والا ہے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس دنیا میں کون اس قرآن کو جھٹلاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہی باتیں کیا یہاں اللہ تعالیٰ آج کی تفسیر میں فرماتے ہیں. دیکھیے ترجمہ, فلا اقسم کا مطلب میں قسم کھاتا ہوں, یا لا زائد کے معنی میں, ایکسٹرا کے معنی میں. یعنی کہ جو ترجمہ جو ہے نا فلا اقسم, اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں بیما جس کا تبصرون جس کو تم دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ فلا اقسم بس میں قسم کھاتا ہوں بیما جس کا تبصرون جس کو تم دیکھتے ہو. ہم جو دیکھتے ہیں دنیا کو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی قسم کھاتا ہے. اور وما اور اس چیز کا بھی لا تبصرون جس کو تم نہیں دیکھتے. لا کا مطلب نہیں, تبصرون کا مطلب دیکھنا. اللہ اس چیز کا بھی قسم کھاتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی قسم کھاتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے. وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں, جو مخلوقات جسے ہم نہیں دیکھتے ہیں, جو غیبیات ہیں, جو غیب میں جو چیزیں, یعنی کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں دونوں چیز کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. کیا بتانے کے لیے, انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ جو ہے نا قرآن جو ہے نا رسول کریم کا قول ہے. یعنی کہ یہ جو قرآن جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام لے کر آ کر تھے, یہ بتانا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں تمام کا قسم کھاتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن جو ہے نا رسول کریم نے لے کر آیا ہے. کون؟ جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے قرآن, یہ قرآن کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن کس کا ہے؟ لقول رسول کریم. رسول کریم کا مطلب کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. قول جبرائیل علیہ السلام جو بولے یعنی کہ اللہ کی جانب سے جو قرآن لے کر جبرائیل علیہ السلام, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے. یعنی کہ اللہ جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو یہ قرآن دیا تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن لے کر آئے. پھر اس کے بعد مشرکین جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتے تھے؟ شاعر بولتے تھے. یہ محمد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو مشرکین بولتے تھے یہ تو شاعر ہے, یہ تو شعر و شاعری کرنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ما ہوا, ما کا مطلب نہیں, ما کا مطلب نہیں, ما ہوا وما ہوا بقول شاعر, وما نہیں ہے وہ بقول شاعر, کسی شاعر کی بات نہیں ہے. یہ قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے. قلیلاً بہت کم لوگ ہیں ما تؤمنون جس کو تم ایمان لاتے ہو. یعنی کہ
مشرکین سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن جو ہے نا نعوذ باللہ یہ شاعر کا کلام ہے، یہ شاعر کی گفتگو ہے یہ قرآن۔ اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ دیکھیے معلوم ہے کہ مشہور جو قاری مشاری العفاسی حفظہ اللہ جو ہے نا، انہوں نے قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ انہوں نے بیان کیا۔ یہاں دیکھیے کہ وما ماں کا مطلب نہیں، اگر آپ ماں کو کھینچیں گے تب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کا مطلب یہاں نہیں کے معنی میں۔ پڑھنے میں بھی عربی میں جب قرآن آپ پڑھیں گے، پڑھتے وقت ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماں کا معنی نہیں کے معنی میں ہے۔ کیسا پڑھیں گے؟ وما ہوا بقول شاعر، تھوڑا کھینچیں گے یعنی کہ معلوم ہو سکے کہ کیا ہے، ماں نہیں کے معنی میں۔ وما ہوا بقول شاعر یعنی کہ قول شاعر نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے نا شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا بہت کم لوگ ہی ما تؤمنون جس کو تم ایمان لاتے ہو، یعنی کہ میجارٹی جو ہے نا کافروں کی وہ یہی کہتی ہیں کہ جو ہے نا قرآن جو ہے نا یہ شاعر کا کلام ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے نا، شعر و شاعری جو ہے نا اچھی چیز ہے، لیکن کیا ہے اگر دینی چیز میں ہے تو اس میں شعر و شاعری اگر ہے خاص طور پر جیسے دین کا اس میں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے نا شعر و شاعری سے ہٹ کر قرآن حدیث کو یاد کرے، شعر و شاعری سے ہٹ کر جو ہے نا قرآن حدیث کو یاد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں آتی تھی۔ یعنی کہ افضل یہ کہ انسان جو ہے نا شعر و شاعری پر کیا توجہ نہ دے، بہتر ہے کہ ہم قرآن حدیث کا ہی سیکھیں۔ آج کل لوگ کیا ہے شعر و شاعری سنتے ہیں یوٹیوب میں نظم کی شکل میں، یہ سب کیا ہے صحیح نہیں، یاد رکھیں۔ اس کے بعد بعض جو ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یعنی کہ بعض کافر یہ بولتے تھے کہ یہ تو جادوگر کا کلام ہے، یہ قرآن جو ہے نا نعوذ باللہ جادوگر کا کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا بقول کاہن، ولا نہیں ہے بقول کاہن، یہ کاہن یہ جادوگر کی بات نہیں ہے۔ قول کا مطلب بات، مشرکین بولتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا جادوگر کی بات ہے، جادوگر کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے، ولا نہیں بقول، قول بات، کاہن جادوگر کا، یہ جادوگر کی بات بھی نہیں، کاہن کا مطلب جادوگر ہے۔ قلیلا بہت کم لوگ ہیں ما تذکرون جس سے تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی کہ بہت کم لوگ ہی جو کیا ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس بات کو نہیں مانتے۔ بہت کم لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کاہن نہیں، یعنی کہ اکثر جو ہے نا میجارٹی جو ہے نا کافروں کا وہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن تھے، نعوذ باللہ جادوگر، اس طرح بولتے تھے۔ میجارٹی جو کافروں کا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جادوگر ہیں، شاعر ہیں، اس طرح۔ لیکن اللہ نے آخر میں جواب کے طور پر فرمایا کہ یہ شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کی بات بھی نہیں، یہ کیا ہے تنزیل، یہ نازل کی گئی ہے من رب العالمین، عالمین مطلب رب العالمین کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب سے یہ قرآن نازل کی گئی ہے۔ یہ ولا بقول کاہن ما ہوا بقول شاعر بھی نہیں، بلکہ کیا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کے جانب سے جو ہے نا یہ قرآن نازل کی گئی ہے۔ یعنی کہ جو شروع سے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں اللہ نے سب سے پہلے قسم کھاتی ہیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اللہ قسم کھاتی ہیں جس کو تم دیکھتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو تم نہیں دیکھتے میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ کس بارے میں اللہ قسم کھاتی ہیں؟ کہ یہ قرآن جو ہے نا قول رسول ہے، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ جو کافر جو ہے نا کیا بولتے تھے، نہیں یہ محمد جو ہے نا شاعر ہے، یہ قرآن شاعر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام بھی نہیں۔ لیکن بعض کافر کیا بولتے تھے، نہیں یہ کون سا ہے جادوگر کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ولا بقول کاہن، آخر کیا ہے یہ قرآن تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل ہے، نازل کیا گیا ہے من رب العالمین، اللہ کے جانب سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہاں جو بات بتائی ہیں اگر کوئی دین میں نئی باتیں ایڈ کرتا ہے، اللہ نے نہیں بولا ہے، اب اللہ تعالیٰ نہیں بولے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بولے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں بولا، ہم بولتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بولے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جھوٹی بات اللہ کی طرف نسبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ولو اگر، تقولا مطلب گھڑنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے ہم بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بولے، مطلب جھوٹی باتیں اللہ کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے گھڑنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ولو اگر تقولا گھڑتا ہے علینا ہم پر، لیکن دین میں بعض اقاویل جھوٹی باتیں، اقاویل کا مطلب جھوٹی بات، جھوٹی باتیں گھڑ کر بولتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بولے، اللہ نے اس طرح بولے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کرتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لَأَخَذْنَا
ہم اس کو پکڑیں گے منہ بالیمین، یمین کا مطلب سیدھا ہاتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سیدھے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیں گے۔ یمین کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں سب سے بات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ ملک میں شروع میں پڑھے تھے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ ہی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے۔ دوسرا ہم یہ بھی ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں، کلتا یدی یمین، یعنی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ سیدھے ہاتھ ہیں۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دین میں جھوٹی باتیں گھڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ لأخذنا منہ بالیمین، ہم اس کو کیا ہے سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ یمین کا مطلب سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیں گے، پھر کیا کریں گے، ثم پھر اللہ المستعان، ثم پھر لقطعنا، ہم اسے کاٹ دیں گے۔ لقطعنا مطلب کاٹنا، منہ الوتین، ہم اس کا وتین جو ہے نا کاٹ دیں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی دین میں جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، پھر بولتا ہے کہ اللہ نے اس طرح فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لأخذنا، ہم اس کو پکڑ لیں گے بالیمین، سیدھے ہاتھ سے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اللہ تو اسے پکڑ لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، لقطعنا، ہم اس کو کاٹ دیں گے، منہ الوتین، اس کا وتین کو۔ وتین کیا ہے، ایک رگ ہوتا ہے، تھوڑا میں کاٹ کر لیجئے، اللہ المستعان۔ وتین کا مطلب ایک رگ ہوتا ہے، جو رگ ہے نا انسان کے گلے میں ہوتا ہے، جو دل سے ملتا ہے، اگر وہ رگ کاٹ دیا جائے تو انسان کی موت آ جاتی ہے۔ وتین کا مطلب وہ رگ جو ہے، ایسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عرق القلب، دل کا رگ ہے وہ، اگر وہ کاٹ دیا جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دین میں نئی بات گھڑتا ہے تو اللہ تو اسے سب سے پہلے پکڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے وتین کو کاٹ دیں گے، اس کا جو رگ ہے جس سے اس کو جو زندہ ہے اس وجہ سے اللہ اس کو کاٹ دیں گے۔ اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ جب ملک الموت روح لینے کے لیے آئیں گے انسان کو، تو یہ جو رگ ہے نا وہ دبا دیں گے، جو رگ جو انسان کے دل سے جو ملتا ہے وہ رگ دبا دیں گے، جس سے کیا اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، وتین کا مطلب وہ رگ جو دل سے ملا ہوا ہے، اگر وہ کاٹ دیا جائے تو انسان کی کیا موت آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین، جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کو عذاب دینا چاہے، دنیا کا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں روک سکتا، دنیا کا کوئی انسان بھی کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو عذاب سے بچا لے، نہیں، جب اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے تو کوئی کیا اسے نہیں روک سکتا۔ وہی اللہ فرماتے ہیں کہ فما منکم، نہیں ہے تم میں سے کوئی، فما نہیں ہے، منکم تم میں سے، من احد کوئی بھی، دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، منکم تم میں عنہ حاجزین، حاجزین کا مطلب روکنا، اللہ کو روکنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو عذاب نہ دے، کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی انسان کیا اسے روک نہیں سکتا۔ وہی اللہ فرماتے ہیں کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین، یہ سمجھنے کے لیے جیسا کہ جو ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، کسی انسان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن پوری دنیا والے اسے نفع دینا چاہتی، پوری دنیا والے اسے بچانا چاہتی، لیکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسے تکلیف دے تو تکلیف ہو کر ہی رہے گا۔ اسی طرح ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے نقصان دینا چاہتا، اللہ تو اسے کیا ہے نفع دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اچھی چیز دینا چاہتا ہے، لیکن پوری دنیا والے روکتے ہیں کہ اسے اچھی چیز نہ ملے، اسے نفع نہ ملے، وہ کامیاب نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کامیاب ہو جائے گا، چاہے پوری دنیا والے چاہے نہ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے نفع ملے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے نقصان ملے گا۔ یعنی کہ پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع کرنا، کوئی اچھی چیز دینا چاہے تو کوئی انسان کیا اسے روک بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ وہ انہو، بے شک وہ، یہ جو قرآن جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لتذکرہ، نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، یہ قرآن جو ہے نا نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں ایک بات رک کر سوچیے، اللہ نے فرمایا کہ وہ انہو، بے شک یہ قرآن تذکرہ، نصیحت ہے۔ آپ کو یہ قرآن سے نصیحت کب ملے گی؟ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تبھی نا۔ دیکھیے قرآن جو ہے نا کئی لوگ پڑھتے ہیں، نصیحت ملتی ہے نہیں، نصیحت کب ملتا ہے؟ جب آپ سمجھیں گے اس میں کیا لکھا ہے تبھی نا۔ تو وہی اللہ فرماتی ہے کہ تذکرہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، یاد رکھیں، قرآن سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، یاد رکھیں، واجب ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان قرآن سمجھ کر نہ پڑھے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان سمجھ کر نہ پڑھے، سب سے بڑا گناہ۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، یہ قرآن جو ہے نا تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ کب نصیحت ملے گی؟ جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے،
جب اس میں قرآن میں بتایا گیا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، تب آپ سمجھیں گے تو آپ کو نصیحت ملے گی. ایسے ہی قرآن پڑھنے سے نصیحت نہیں ملتی ہے. اسی وجہ سے ایک جماعت جو خوارج بولتی ہیں، خوارج ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم. خوارج جو گمراہ فرقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ. جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اس طرح جو خوارج جو جماعت ہے دین سے نکل جائیں گے. لیکن وہ خوارج جو ہے نا ہمارے سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، ہمارے سے زیادہ نماز پڑھیں گے، ہمارے سے زیادہ عبادت کریں گے، لیکن وہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. ابو داؤد کی روایت ہے. خوارج گمراہ فرقہ جو دین سے نکل جائے گی، لیکن ہمارے سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کا جو قرآن ہے نا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی کہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ. یہ قرآن کیا ہے؟ تذکرہ ہے، نصیحت ہے. یاد رکھیں، نصیحت کب ملے گی؟ جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل علم جو ہے نا قرآن کا علم ہے. قرآن کے بارے میں سمجھنا، قرآن کے بارے میں ٹائم نکالنا دنیا کا سب سے افضل ٹائم ہے. یاد رکھیں، جو آپ کو ثواب ملے گا. آپ کسی کے لیے ٹائم نکال، اگر قرآن کے لیے ٹائم نکالتی، اس کے لیے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتی، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ تمام کو نہیں دیتا. یاد رکھیں، تمام کو نہیں، کیونکہ قیامت کے قریب لوگ جو ہے نا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ دین سے دور ہو جائیں گے. یاد رکھیں، دین سے دور ہو جائیں گے قیامت کے قریب. دین نام کو رہے گا. اسی وجہ سے قیامت اس وقت آئے گا جب لوگ کیا ہے صرف اللہ اللہ بولیں گے، بس ان کو دین کیا ہے معلوم نہیں. یعنی کہ قیامت کے قریب جو ہے نا دین کم ہو جائے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دین جو ہے نا مدینے میں چل جائے گا. مدینے میں کیا ہے؟ دین چل جائے گا قیامت کے قریب. لوگ دین کو نہیں جانیں گے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ. بے شک یہ قرآن نصیحت ہے. وہیں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر میں اور آپ متقی ہیں یا نہیں جاننے کے لیے، للمتقین، متقیوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، متقیوں کے لیے. اگر ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں تو سمجھو کہ انشاءاللہ ہم متقیوں میں سے شمار ہوں گے انشاءاللہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن سے نصیحت کون حاصل کرتی ہیں؟ متقی لوگ، نیک لوگ. تو اللہ سے ہم اچھا گمان کریں گے کہ انشاءاللہ ہم تمام کو کیا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں میں شمار فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. متقی جو ہے نا پرہیزگار ہی، نیک ہی. متقی کا مطلب جو نیک ہی، پرہیزگار ہی. یہاں اس آیت پہ اللہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے. اگر کوئی مسلمان قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے تو مسلمان متقی ہے. ساتھ میں اللہ یہ بھی خوشخبری دیتی ہے کہ وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ کیا بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے. دیکھیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ. بے شک یہ قرآن نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے. یعنی کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے کیا ہے انسان کو نصیحت ملتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَإِنَّا بے شک ہم لَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ تم میں سے کون جھٹلانے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، کون اس قرآن کا انکار کرتا ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وَإِنَّا وہی اللہ فرماتی ہے کہ وَإِنَّا ہم لَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں أَنَّ مِنْكُمْ بے شک تم میں سے کون ہے مُكَذِّبِينَ جھٹلانے والا. اس قرآن کو کون نگلیکٹ کرتا ہے، اس قرآن کو کون نہیں پڑھتا ہے، تمام کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد کل کافر جو ہے نا قیامت کے دن آئے گا، اسے جہنم معلوم ہوگا، اسے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. تمام چیز ہوگا تو کافر اس دن قیامت کے دن افسوس کرے گا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ بے شک وہ حسرہ کا مطلب افسوس کرے گا علی الکافرین کافروں پر. یعنی کہ کافر کیا قیامت کے دن افسوس کریں گے. کیوں؟ دو ریزن. ایک ہے کافر بولیں گے کاش ہم بھی قرآن پڑھے تو کتنا اچھا ہوتا. اب بھی اگر کافر بولیں گے کہ اگر ہم بھی قرآن پڑھتے ہوتے تو آج کیا ہے ہم مسلمان ہوتے. دوسرا کافر بولیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا، ہم بھی اسلام لا لے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ کل کافر جو ہے نا عذاب کو دیکھ کر کے افسوس کرے گا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ کافر جو ہے نا قیامت کی افسوس کرے گا، پریشان ہوگا کیوں میں قرآن نہیں پڑھا، کیوں میں اسلام نہیں لایا. اس طرح کافر کہے افسوس کریں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ بے شک وہ جو ہے نا لَحَقُّ الْيَقِينَ مطلب قیامت جو ہے نا حق ہے. یاد رکھیں حق ہے اور یقین بھی ہے. حق مطلب کنفرم ہے، یقین کا مطلب تاکید کے لیے، یعنی کہ قیامت کنفرم ہے. یاد رکھیں اس میں کوئی شک ہی نہیں. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور قرآن بھی جو ہے نا بالکل حق ہے. یہ قرآن بالکل حق ہے. کافر جو بولتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، جادوگر کا کلام، اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ یہ قرآن حق ہے. یہ جو کافر جو بولتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ نے فرمایا کہ لحق
بلکہ حق کے ساتھ یقین بھی ہے کہ اللہ کی جانب سے قرآن ہے. اس کے بعد اللہ نے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فسبح بسم ربک العظیم. فسبح تم تسبیح گنو بسم ربک تمہارے رب کے نام سے جو کون ہے عظیم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ انسان جو ہے نا تسبیح گنتے رہے, تسبیح جو ہے نا ہمیشہ پڑھتے رہے. وہی اسی وجہ سے اللہ نے سورہ حاقہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فسبح تم تسبیح گنو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ہمیشہ ایک مسلمان کو کیا ہے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے, اللہ کی تسبیح کیا ہے کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ آپ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیان, ہمارے نبی جو ہے نا ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے.